سورہ نساء کی تیسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکوں کے حق میں تو نکاح کر لو۔ جو اور عورتیں تم کو اچھی لگے، دو دو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو۔ یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو۔ پہلی کی آیتوں میں یتامہ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے مال میں خرد برد کرنا حرام ہے۔ یہاں ایک دوسرا عنوان ہے کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں، ماتحت یتیم لڑکیاں ہیں، ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہیں گے مہر مقرر کریں گے اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائیں گے۔ ایسا نہ کریں۔ صراحتاً بتلا دیا قرآن نے کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ ناجائز ہے۔ اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔ یہی بات بتلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکوں کے حق میں تو تم نکاح کر لو۔ جو اور عورتیں ہیں تم کو اچھی لگیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک نکاح کرو یا لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرو جو اپنا مال ہے۔ اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف نہ جھکو گے۔ زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھی، جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی، ان کی ملکیت میں کوئی مالی جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے۔ جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا، جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے۔ ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عہد رسالت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں، نگرانی میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے اس کو مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا وہ حصہ جو اس کا حصہ تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہ سکو گے بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہو ان سے نکاح کر لو۔ یہ اس آیت میں بتلایا گیا ہے۔ اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں۔ اصطلاح شریعت میں یتیم اس لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو۔ اس لیے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بچپن کی عمر ہی میں بلوغ سے پہلے ہی ان کا نکاح کر دیں، البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود سامنے ہو اور عمروں کا تناسب دیکھا جائے، حالات کا جائزہ لیا جائے۔ لڑکیاں بالغ ہو تو بھی شرمیلی ہوتی ہے، اپنے نکاح کے بارے میں خود نہیں بولتی ہے، اس لیے اولیاء ہی کو ان کی فکر کرنی پڑتی ہے۔
تو ان کے بارے میں فکر کریں، خیر خواہ بنے، یہ بتلایا گیا ہے۔ اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکی سے خود شادی مت کرو، ان کی شادی کہیں اور کرا دو، ان کا حصہ دے دو، اور دوسری عورتیں تمہارے لیے نکاح کے لیے بہت سی ہیں، ان میں 2 3 جتنی تمہاری کیپیسٹی ہو اتنے نکاح کرو۔ قرآن میں تعدد ازدواج کا مطلب ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنا، اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج، اس کے بارے میں ذرا سمجھیے۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام میں سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم تھی، یعنی زیادہ بیویاں رکھنے کی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ والوں نے اس کو ختم کرنا چاہا تو اس کا نتیجہ بدکاری، گندگی اور فاحشہ عورتوں کی کثرت، داشتاؤں کی کثرت، زناکاریاں، یہ سب چیزیں بڑھ گئی، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ ایک مشہور عیسائی فاضل نے کہا، تعدد ازدواج میں انجیل کی بہت سی آیتیں ہیں، ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ کرشن جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔